اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 3 لوگوں کا واقعہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو گنجا تھا، یعنی اس کے سر پر بالکل بھی کچھ نہیں تھا، بال وغیرہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اسے جا کر کہو کہ تمہیں کیا چاہیے، اور جو وہ چاہتا ہے اسے وہ عطا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس آدمی کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، اگر میرے سر پر بال آ جاتے تو بہت اچھا ہو جاتا، اور اگر کچھ مجھے مال مل جاتا تو میری زندگی آسان ہو جاتی۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر بال بھی آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بکریاں بھی عطا کر دی جن میں بہت زیادہ برکت آئی، اور وہ بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اور ایک اور انسان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گئے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو جب اس کے پاس وہ گئے تو انہیں کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں اور کچھ مال دے دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل صحت مند ہو گیا، اور اسے کچھ اونٹ عطا کیے، گائے بھینسیں اونٹ، اسے کچھ مال عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی اور وہ بہت زیادہ چند دنوں میں مالدار انسان ہو گیا۔ پھر تیسرے شخص کے پاس گئے جو کہ اندھا تھا، کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، تو فرشتے نے جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اگر مجھے بینائی مل جاتی تو میں دنیا کو دیکھ سکتا، میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور کچھ مال مل جاتا تو میری زندگی آسان ہو جاتی۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ دنیا کو پھر دیکھنے لگا اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ اونٹ عطا کیے، اور وہ بھی مالدار ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی وہ مالدار ہو گیا۔ کافی عرصہ گزرا، وہ تینوں لوگ، ایک گنجا، ایک جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا بیمار آدمی، اور ایک آدمی جو اندھا تھا، یہ تینوں بڑے مالدار ہو گئے اور بڑے مشہور ہو گئے، نواب بن گئے ایک قسم کے۔ تو پھر کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور فرشتے سے کہا کہ دوبارہ روح بدل کر آپ جائیے اور ان کے پاس جا کر امتحان لیجئے۔ تو وہ فرشتے نے روح بدلا اور پہلے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ مجھے اپنے مال سے کچھ مال عطا کرو، اور سنا ہے کہ پہلے تم گنجے ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم سے کس نے کہہ دیا، ہم تو خاندانی نواب ہیں، یہ ہمارا مال جائیداد، یہ ہماری خاندانی وراثت ہے، ہم لوگ نئے نئے امیر نہیں ہوئے بلکہ ہم لوگ خاندانی امیر ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری پہلے حالت تھی بالکل ویسی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا مال متاع سارا کچھ ختم ہو گیا، اور بیماری اسے آئی جس کی وجہ سے اس کے بال سارے جھڑ گئے، اور دوبارہ سے وہ اپنی پہلے والی حالت پر آ گیا۔ دوسرے شخص کے پاس گئے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو اس کے پاس بھی جا کر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر دوبارہ اس کی بھی حالت ویسے ہی ہو گئی جس طرح وہ پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور پھر وہ جو مال تھا اس کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لیا۔ تو تیسرے نابینا شخص کے پاس جب وہ فرشتہ روح بدل کر گیا اور اسے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا مال ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کریں۔ تو وہ رونے لگا، اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے نام پر مجھ سے مانگا ہے، یہ میرے سارے اونٹ کھڑے ہیں، یہ میرا سارا مال ہے، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ، اگر چاہتے ہو نا کہ سارا لینا سارا لے جاؤ، اگر اللہ کے نام پر میری جان بھی مانگتے ہو نا تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا مال مجھے اللہ نے دیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کبھی دنیا نہیں دیکھی تھی، میں نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں میں بینائی آ گئی، اور میں بڑا پریشان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت دی ہے کہ آج تمہارے سامنے میرا اتنا زیادہ مال میں برکت ہے۔
تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا مال لینے نہیں آیا، میں تو تم لوگوں کی آزمائش کرنے آیا تھا۔ 2 لوگ پہلے بھی ایک تمہاری طرح جو مرض میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا بھی دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو وہ امتحان میں ناکام ہوئے، انہوں نے اللہ کے نام پر کچھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ واپس لے لیا۔ لیکن تم نے ثابت قدمی دکھائی، تم نے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اتنی برکت دے گا کہ تمہاری ساری نسلیں اس چیز کو جو ہے وہ کبھی ان میں غربت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا، یہ نبی پاک نے بیان فرمایا یہ واقعہ، تاکہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے سے انسان کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے مال میں بہت برکت دیتے ہیں جو اللہ کے نام پر لوگوں میں بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔